کے چھوٹے بھائی لیاقت خٹک اور عمران خٹک صاحب دونوں کو میرے کیونکہ ساتھی ہیں ان کا بھی میں نام لیتا ہوں، اور حبیب الرحمان گیلانی صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، لغاری دوست محمد لغاری صاحب ہمارے نئے سی او ہیں، اور ہمارے آئی جی مشتاق مہر صاحب۔ دو تین باتیں پرویز خٹک صاحب نے کی ہیں، میں اعلان کرتا ہوں یہ ازا خیل اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا جب 2006 میں چور اور ڈاکوؤں نے لوٹ کر اس کو اسی طرح چھوڑ گئے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ ازا خیل پیر پائی آج کے بعد اس کا نام ہوگا، اور یہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب 1 سال میں بنایا۔ اور پرویز خٹک صاحب نے جو کہا ہے کہ یہ گیس لائن لانا چاہتے ہیں، جس دن یہ گیس لائن کنیکشن کی پیمنٹ کریں گے ریلوے کو، 1 ہفتے کے اندر اندر وہ کنیکشن لگا دیا جائے گا اور ان کو اجازت دے گی۔ اور سیکنڈلی پرائم منسٹر صاحب آپ جب بھی آتے ہیں آپ کو جلدی ہوتی ہے، میں تو سوچتا ہوں کہ بڑی دل کی کھل کی باتیں کی جائیں۔ یہ کارڈوں پہ آپ کی محبت پہ لوگ آئے ہیں، اگر یہاں کارڈ کی پابندی نہ ہوتی تو یہ میرا خیال ہے نوشہرہ کا اسٹیڈیم بھی چھوٹا پڑ جاتا آپ کی محبت۔ یہ 28 ایکڑ پر مشتمل ہے یہ ڈرائی پورٹ، اور اس میں 36 ایکڑ مزید بڑھنے کی گنجائش ہے، اور یہ ٹوٹل ہم نے 12 یا 13 مہینے میں مکمل کیا ہے 50 کروڑ کی 51 کروڑ کی لاگت سے۔ اس میں بیک وقت 3 ٹرینیں آ سکتی ہیں، اور آپ کا جو خواب ہے کہ آپ اس ملک میں اسمگلنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے این ایل سی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ یہاں سے این ایل سی ٹرکوں کے ذریعے، ویسے تو ایم ایل 1 میں میری خواہش ہے کہ پشاور سے جلال آباد کا ٹریک بھی ایم ایل 1 میں ڈال دیں۔ جس دن پشاور سے جلال آباد کا 145 کلومیٹر ٹریک ایم ایل 1 میں پڑ گیا، پرائم منسٹر صاحب میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، اس ملک میں اسمگلنگ ختم ہو جائے گی، اس ملک میں اسمگلنگ ختم ہو جائے گی۔ قاسم پورٹ، ڈرائی پورٹ، قاسم پورٹ سے مال چلے گا اور سیدھا جلال آباد اترے گا۔ ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہیں پرائم منسٹر صاحب، کس کے آگے رونا روئیں، ہمیں صرف 10 بلین پی ایس ڈی پی ملا ہے 50 ارب کے مقابلے میں۔ ہم ریلوے کو اپنی ارننگ سے چلا رہے ہیں، پچھلے سال ہم نے 10 ارب روپیہ زیادہ کمایا، اس سال انشاءاللہ 10-12 کمائیں گے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ ہم 5 سال میں آپ کو خسارہ ختم کر دیں گے، اب میرا دل کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں یہ 3 ٹرینیں اگر یہ مل گئی افغان جسے گیتا کہتے ہیں، ہم 3 سال کے اندر 50 ارب کا خسارہ ریلوے کا ختم کر دیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا۔ اور یہ جو پشاور جلال آباد کا وایا جو ہے سلمان جلائی کے ذریعے، میرے خیال میں یہ اس سے پاکستان کی ہسٹری بدل جائے گی، اور اس سے نہ صرف ہسٹری بدلے گی، پرائم منسٹر صاحب لوگوں کی مجبوری ہے، لوگ بیچارے غریب ہیں، 70 لاکھ مسافروں سے ہم نے یہ 16-17 مہینے زیادہ اضافہ کیا ہے۔ دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جو پیسنجر ٹرین میں بھی کمائی کر رہا ہے، ورنہ دنیا فریٹ ٹرین سے کمائی کرتی ہے، پیسنجر سے نقصان اٹھاتی ہے۔ یہ اتنی عظیم قوم ہے کہ یہ 70 لاکھ لوگوں کے اضافہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ہم نے بڑا اہم کام کیا ہے کہ ٹریک اوپن کر دیا ہے جی۔ ہمارے پاس مشینیں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، 3 فریٹ ٹرینیں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو دی ہیں، اسی مہینے میں 11 پیسنجر ٹرینیں پرائیویٹ سیکٹر کو دینے جا رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر ریلوے کو ٹریک کا کرایہ دے، اپنی گاڑیوں کو صاف رکھے، ستھرا رکھے، انجن اگر ہم سے چاہیے، ہمارے پاس انجنوں کے بھی مسئلے ہیں، لیکن ہم نے فری ٹریک پالیسی پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ اوپن کی ہے کہ اس ملک میں فری ٹریک پالیسی ہوگی۔ اور پاکستان میں سی پیک نام ٹریک کا تھا جی، پی سی 1، پی سی 2، پی سی 3، پی سی 4، میں نے سائن کیے وزیر اعظم صاحب 14 سال پہلے ایز اے ریلوے منسٹر۔ اس وقت یہ پل، گاڑیاں اور یہ ریت اور بجری اور سیمنٹ کی سڑکیں، اس کا کوئی بیچ میں مسئلہ نہیں تھا، ریلوے کے ذریعے سی پیک بن رہا تھا، لیکن ریلوے ہی پیچھے رہ گیا، باقی سب دنیا آگے چلی گئی۔ ہم نے پی سی 1 جو ہے ایم ایل 1 کا جمع کرا دیا اکتوبر سے، اسد عمر صاحب کی اس وقت نہیں تھے منسٹر پلاننگ میں، اور جہاں زیب صاحب، دونوں سے میں ہر تیسرے دن گفتگو کرتا ہوں، آپ کی قیادت میں انشاءاللہ اللہ ہمیں یہ کامیابی دے گا۔ ہم نے تمام ٹریک کو، تمام ٹرینوں کو ٹریکر لگا دیے ہیں۔ ایک گارڈ کا بیٹا ہے جی، وہ پی ٹی آئی کا فین ہے،
اس گارڈ کے بیٹے نے 350 ٹرینوں پہ ہمیں ٹریکر لگا کے دیا. آدمی اپنے گھر سے بیٹھ کے موبائل فون پہ دیکھ سکتا ہے کہ اس ٹرین کو وہ کہاں پہنچی ہے جہاں وہ آنا چاہتا ہے. باقی پرائم منسٹر صاحب، ہم نے 383 ایکڑ زمین جو ہے وہ لوگوں سے خالی کرائی ہے. رائل پام کا کیس میں نے خود لڑا ہے، دنیا کے چھوٹی کے 6 وکیلوں کے مقابلے میں، اور کیس جیتا ہے، اور اربوں روپے کی پراپرٹی انشاءاللہ اس کا انٹرنیشنل ٹینڈر لگ رہا ہے. اور دنیا کی بہت بڑی کمپنیاں جو یہ یقین رکھتی ہیں کہ عمران خان کی حکومت آنسٹ حکومت ہے، وہ اس لیے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں کہ عمران خان کے دور میں کمیشن یا کک بیک کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں اس میں ٹینڈر کر رہی ہیں. اور شیپ کا بھی اسی سال ہم ٹینڈر دینے جا رہے ہیں. اور مجھے اللہ سے یقین ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ریلوے جو ہے آپ کے قیادت میں ML1 بنے گا. ML1 اگر نہ بن سکا تو یہ 5-7 سال سے زیادہ 1861 کا ٹریک زندہ نہیں رہ سکتا. میں ساری قوم کو آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے قوم کو یہ کہا تھا کہ پرویز خٹک جا رہا ہے، اس کے پاس تویز ہے، یہ اپوزیشن کے پاس جائے گا، اس کو ریڈی میڈ اپوزیشن ملے گی، تیار بیٹھی ہوگی. اور اپوزیشن کہہ رہی ہوگی کنے کنے جانا ہے بلو دے کار. یہ تیار بیٹھے. میں 2 مہینے سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، ان کو عادت ہے، وہ منور ظریف کی ایک فلم تھی نا، مینو کچھ آکھو مینو آنکھیں لگن دا شوق ہے. سو یہ آنکھیں لگن کے شوق میں ہیں، اب طرح طرح کی تعویلیں نکال رہے ہیں. عمران خان سچا اور سٹیٹ فارورڈ آدمی ہے. عمران خان میں سیاسی وہ چالاکیاں نہیں ہیں، چوں چرا نہیں ہیں، جو بات کرتا ہے وہ سیدھی کرتا ہے. میں خود بھی احتساب کے آرڈیننس کا مخالف ہوں، لیکن عمران خان کے رویے اور نظریے پہ میرا یقین ہے کہ اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا، اور چور اور ڈاکو اور لٹیرے انشاءاللہ جیلوں کے پیچھے ہوں گے. یہ میرا یقین ہے، یہ میرا یقین ہے. ایک آخری گزارش ریلوے کے مزدوروں کے لیے کرنا چاہتا ہوں. 1 منٹ خان صاحب، 1 منٹ تھا جی. یہ ریلوے لک لک پشتو پوئی رہا خبر مکاوا انشاءاللہ کہ ہم نے اپنے ریونیو کو بڑھایا ہے. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ریلوے کے مزدوروں کے 1 سے 16 گریڈ کا 1 گریڈ اضافہ کر دیں. ہم خزانے پہ بوجھ نہیں بنیں گے، اپنی آمدن سے ریلوے کے مزدوروں کو ان تنخواہوں کے اضافہ دیں گے. اور یہ جتنے TLA کے ملازمین ہیں، ہم نے گنجائش رکھی ہے جاب کی. پاکستان ریلوے عمران خان کے جاب کے نظریے پر ابھی ہمیں سٹے ہو گیا. ہماری نوکریوں پہ 14 تاریخ ہے، اور 14 تاریخ ہے جس دن ML1 شروع ہوا 1 لاکھ لوگوں کو انشاءاللہ روزگار ملے گا. میرا قوم کے سامنے وعدہ ہے یہ 1 لاکھ لوگوں کو، کیونکہ ML1 میں شامل ہے کہ 92% لیبر پاکستان کی ہوگی. 92% میں انشاءاللہ تعالی اللہ برکت ڈالے گا. جس طرح عمران خان نے اس تاریخ کو بدلا ہے، ان چوروں اور ڈاکوؤں نے جس طرح خزانہ لوٹا تھا، آج سٹاک ایکسچینج تقریباً 43,000 پہ جا رہی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ساری دنیا کو یقین ہے کہ عمران خان ایک دیانتدار سربراہ ہے. اور جناب وزیر اعظم صاحب، آخری گزارش میں جانے سے پہلے، باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں کرنے کے لیے، ہم نے ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں ریلوے کو لائے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں کہ ڈونیشنوں سے لائے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے. یہ جس دن آپ لاہور آئیں گے آپ اس کا افتتاح فرمائیں گے. پہلے ہمارے پاس صرف منشی کھاتا تھا، رجسٹر پہ سارا کچھ چلتا تھا. تمام جیو فینسنگ ہو رہی ہے. تمام ریلوے جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہونے جا رہی ہے. تمام کی تمام ریلوے کمپیوٹرائز ہونے جا رہی ہے. اور میں مزدوروں کی طرف سے، کیرج فیکٹری کی طرف سے بھی آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اور میں تمام نوشہرہ کے لوگوں سے اور رسالپور کے مزدوروں سے اور پشاور کے مزدوروں سے اور ڈیزل فیکٹری کے مزدوروں سے معذرت خواہ ہوں کہ ڈیزل کی بات جو ہے ابھی رہنے دو. وہ جس دسمبر کی بات کر رہا تھا وہ دسمبر نہیں آنا کبھی. ڈیزل کو چھوڑو، اس کی بات خراب ہو چکی ہے. اور میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس سلیکٹڈ جگہ تھی، ہمیں یہ ہدایت تھی کہ ہم دعوت نامے سے باہر نہیں نکل سکتے،
انشاءاللہ تعالی کیرج فیکٹری میں ہمارا اپنا مسئلہ اور معاملات ہوگا. جن لوگوں کو نئی پارٹیسپیشن ملی وہاں آپ کے مزدور اور میں نشہرہ کے لوگوں کا اور خاص طور پر عمران خٹک کا، لیاقت خٹک کا اور تمام کے پی کے کی حکومت کا مشکور ہوں جنہوں نے 3 دن میرے سے بھرپور تعاون کیا. اور اس وقت اگر میں یار سنو ڈیزل کو دفع کرو، جانے دو ڈیزل کو، کیا کرو. اس وقت یہاں اگر میں نیشنل بینک کے چیئرمین کا شکریہ نہ ادا کروں، 7 دن کے اندر اندر انہوں نے بینک چلایا، اور کسٹم کے لوگوں کا شکریہ نہ ادا کروں، ممبر بورڈ نے کسٹم کی انٹری شروع کی ہے اور یہ کسٹم کا نوٹیفیکیشن 8 دن کے لیے نکلا ہے، اور نیشنل بینک کی برانچ 8 دن کے اندر بنی ہے. میں دونوں بینک کا بھی اور کسٹم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ڈی ایس پشاور کا بھی اور ڈی ایس راول پنڈی کا بھی جنہوں نے اس فنکشن کے لیے محنت کی. اور پرائم منسٹر صاحب، میں آخری بات، میں پرائم منسٹر صاحب اس کو آپ کی قیادت کا کمال سمجھتا ہوں کہ 1 سال کے اندر اندر ہم نے یہ ڈرائی پورٹ بنایا. انشاءاللہ 5 سال کے اندر ML1 بنائیں گے، اور یہ ٹرین پشاور سے کراچی 8 گھنٹے میں جائے گی. جو یہ پھاٹکوں کی بات کر رہا ہے، یہ 3000 پھاٹک ہیں، 3000 کراسنگ ہیں پشاور سے لے کے کراچی تک، 1872 کلومیٹر. یہ سارے بند ہونے جا رہے ہیں. اس کے اوپر سے راستہ دیں گے، اس کے نیچے سے راستہ دیں گے، راستے دیں گے، لیکن کوئی کراسنگ 1872 کلومیٹر پر الاؤ نہیں ہوگی. میں ایک دفعہ پھر پختونخوا کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وزیر اعظم صاحب کو براہ راست دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں.